یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی کہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں جو کچھ زمینوں اور آسمان میں ہے، یعنی کہ دنیا کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی تسبیح بیان فرماتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے اس دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں اور یہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جب وہ کسی ایسی محفل میں پہنچ جاتے ہیں، جو محفل جہاں پر بیٹھنے والے لوگ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، وہ فرشتے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ اپنی حاجت کی طرف، جس کام کے لیے تم آئے تھے آ جاؤ اس کام کی طرف۔ چنانچہ وہ فرشتے سارے کے سارے اس محفل کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے پروں سے آسمان دنیا تک ان ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں وہ جب اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، میرے فرشتے یہ بتاؤ، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے لیکن پھر بھی اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری حمد کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں بتاؤ تو صحیح کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ پوچھے گا فرشتوں سے بتاؤ وہ میری تسبیح کر رہے ہیں، میری حمد بیان کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے یا اللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو فرشتے عرض کرتے یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری اور زیادہ عبادت کریں گے، اور زیادہ تیری تسبیح بیان کریں گے، اور زیادہ تیری تحلیل بیان کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ وہ مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ مجھ سے کیا چیز طلب کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے یا اللہ وہ جنت تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں یہ بتاؤ کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے یا اللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرمائے گا اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ فرشتے کہتے یا اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تیری تو اور زیادہ جنت کے مشتاق ہو جائیں گے، اور زیادہ شوقین ہو جائیں گے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوں، اور زیادہ تیری تسبیح و تحلیل بیان فرمائیں گے۔ اللہ ان فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں یہ بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے یا اللہ وہ جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے، وہ جہنم سے بچنے کی درخواست کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے یا اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے یا الہ العالمین اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اور زیادہ جہنم سے دور بھاگیں گے، اور زیادہ جہنم سے پناہ چاہیں گے، اور زیادہ وہ ترکیبیں تلاش کریں گے جس سے جہنم سے بچا جا سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے جو میرا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے جو جنت کا سوال کر رہے ہیں، انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے جو وہ جہنم سے بچنے کی ترکیبیں تلاش کر رہے ہیں۔ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سارے کے سارے لوگوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کے ذکر کرنے کی فضیلت ہے۔ اس میں سے ایک فرشتہ ذکر یا الہ العالمین اس میں سے فلاں شخص آیا تھا اپنے کام کے لیے آیا تھا، کیا تو نے اسے بھی بخش دیا؟ اللہ فرماتا ہے ہاں میں نے اسے بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ذکر کرنے کی محفلوں کو منعقد کیا کرو۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جو بندہ ایک مرتبہ
ایک مرتبہ دل کے ساتھ محبت سے اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور اس طریقے سے نظر رحمت فرماتا ہے کہ اس کے سارے گناہ جل کر خاک ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو شخص ایک مرتبہ صدق دل سے اللہ رب العزت کو اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اسی ایک بار اللہ کا نام لینے کے سبب اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے کے اندر ڈال دیا؟ تو کیوں یوں اترا کر کے مسجد و مدارس سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو کیوں اتنا اللہ رب العزت کے ذکر سے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ حالانکہ اللہ وہ ہے الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ آپ یقین مانیے کہ اگر اللہ رب العزت کے ذکر میں، اللہ رب العزت کی یاد میں اگر ہمارے آنکھوں سے ایک آنسو بھی نکلتا ہے تو وہ جہنم کی آگ کو سرد کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک کتاب کے اندر ہم نے پڑھا تھا، امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب بندے کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت حکم فرمائے گا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اللہ رب العزت اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم فرمائے گا۔ جیسے اللہ رب العزت کے فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، اس کی آنکھوں کے پلک کا ایک بال، پوری آنکھ نہیں، پلک کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے الہ العالمین، تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ جو آنکھ اللہ رب العزت کے یاد میں روتی ہے تو کبھی عذاب نہیں دے گا، یا الہ العالمین میں تیرے ذکر میں روئی تھی، تو اسے بخش دے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے فرشتوں اس شخص کو بخش دیا جائے، چنانچہ اس شخص کو صرف ایک بال کو بھیگنے کے سبب اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ تو جو بندے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، پوری آنکھ تر نہ ہو، آپ مسلسل نہ روئیں، صرف کچھ لمحے کے لیے آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل جائے تو وہی ایک آنسو ہماری بخشش کا سامان بنتا ہوا نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ ہر انسان اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر اپنی زندگی کو لگا دے، اپنی زندگی کو بسر فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے کے اندر ڈال دیا؟ تو یوں کیوں اس طریقے سے نظروں کو چھپا چھپا کر مسجدوں سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیوں تو یہ مسجدوں سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے؟ کب تک ہم اور آپ اس زندگی کو گناہوں کے اندر بسر کریں گے؟ کب تک ہم اور آپ شرکسی کے اندر مبتلا رہیں گے؟ آؤ، ابھی بھی آؤ، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف لگ جائیں۔ آپ یقین مانیے کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے، آپ بتائیں تو صحیح، کوئی شخص بھاگے ہوئے مجرموں کو اس طریقے سے بھی آواز دیتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کوئی مجرم بھلا اس طریقے سے بھی پکارتا ہے اپنے بندوں کی، آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں بخش دوں گا۔ آپ کو کوئی غلام، کوئی خادم گناہ کر کے بھاگ جائے تو آپ کس طریقے سے پکارتے ہیں؟ آپ اس کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں، آپ اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی وہ ذات ہے، اللہ کی وہ مقدس ذات ہے، اللہ کی وہ بابرکت ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کیوں یوں سرکش ہو کر پھر رہا ہے؟ تو کیوں بھاگا بھاگا گھوم رہا ہے؟ آجا میری بارگاہ میں بڑا ہی کریم ہوں، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ رب العزت کی وہ بابرکت ذات ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ بتائیں تو صحیح کہ ایک ماں اپنے بچے کو کس قدر محبت کرتی ہے۔ آپ دنیا کی ہر چیز کو تول سکتے ہیں لیکن ماں کی محبت کو تول نہیں سکتے۔ آپ ہر چیز کو تول سکتے ہیں، آپ کی ماں آپ کے لیے ہر مصیبت کو برداشت کر لے گی، ہر پریشانی کو برداشت کر لے گی، ہر آنے والے خود بھوکی رہے گی، تمہیں کھلا دے گی۔ وہ اگر ہم نے واقعات کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ بعض جگہ ایسے موقع آئے ہیں جب ماں کی چھاتیوں سے دودھ ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی انگلیوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے بچوں کے منہ کے اندر داخل کر دیتی ہیں تاکہ میرا بیٹا زندہ رہ سکے۔ اس قدر ماں کی محبت ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے
کہ ماں اس قدر محبت کیوں کرتی ہے، اگر آپ سے کہا جائے کہ ماں اس طریقے سے محبت کیوں کرتی ہے، تو ہم اور آپ سب کا یہی جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے ہمیں جنم دیا ہے۔ ہم اور آپ کا یہی جواب ہوگا کہ ماں نے ہمیں جنم دیا ہے، اس لیے اتنی محبت کرتی ہے، ہر مصیبت کو سہ لیتی ہے، ہر پریشانی کو برداشت کر لیتی ہے، خود کھانا نہیں کھاتی، خود کپڑے نہیں صحیح پہنتی، تمہیں کھلاتی ہے، تمہیں کپڑے پہناتی ہے، تمہارے لیے ہر طریقے کی مصیبتوں کو دو چار ہو جاتی ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا اس لیے ماں اتنی محبت کرتی ہے کہ اس نے تمہیں جنم دیا ہے۔ تو آپ بتائیں تو صحیح، جس ماں نے آپ کو جنم دیا وہ اتنی آپ سے محبت کرتی ہے کہ اس کی محبت کی کوئی انتہا نہ رہے، اور جس رب نے تمہیں تخلیق کیا، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جس رب نے تمہیں دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، آپ اندازہ لگائیں وہ رب تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا، وہ رب تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ جو ماں جس نے صرف جنم دیا اور اس کا کوئی ہاتھ نہیں، صرف اس نے تمہیں جنم دیا، جو اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے کہ اس کی محبت کی کوئی انتہا باقی نہ رہے، اور پھر وہ مالک، وہ رب، وہ خالق جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، پھر وہ کس قدر ہم اور آپ سے محبت کرتا ہوگا۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس مالک کی بارگاہ میں آ جائے، ماں کی ساری زندگی کی محبت ایک طرف ہو جائے گی، اللہ رب العزت ایک طرف ایک بار نظر رحمت آپ کی طرف فرما دے، اس سے زیادہ ماں کی ممتا سے زیادہ اللہ رب العزت کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ تو ماں اتنی محبت کرتی ہے اس لیے کہ اس نے تمہیں جنم دیا، تو آپ سوچیں اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہوگا جس نے تم کو تخلیق فرمائی، جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو میری بارگاہ میں بس ایک مرتبہ آ تو جا صحیح، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، کوئی بندہ یوں صرف آ نہ جائے، آ جائے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو ایک شرابی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ بادشاہ تھے، جب آپ خلیفہ تھے، تو آپ گناہ گاروں کو سزا فوراً دیا کرتے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، چابک تھا، آپ راستے سے گزر رہے تھے، ایک شرابی شراب کی بوتل لیے ہوئے گلی سے گزر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس شرابی کے اوپر پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ تیری بغل کے اندر کیا؟ جیسے اس نے حضرت عمر کو دیکھا، اس نے فوراً اس شراب کی بوتل کو بغل کے اندر چھپا لی اور بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لے، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہ العالمین آج تو عمر کے غضب سے بچا لے، میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ معزز سامنے کرام، حضرت عمر آگے بڑھے، پوچھا اے شخص تیری بغل میں کیا ہے؟ اس شخص نے کہا حضور سرکہ ہے۔ چیز شراب؟ اس نے کہا حضور سرکہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا اے شخص دکھا تو صحیح، دیکھو تیرا سرکہ ہے۔ تو اس شخص نے ڈرتے ہوئے اپنی بغل سے اس بوتل کو نکالا، تو دیکھتا کیا ہے کہ یقیناً وہ شراب سرکے کے اندر بدل چکی ہے۔ سبحان اللہ، وہ شراب کی بوتل سرکے کے اندر بدل چکی ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ اللہ، وہ رب جو شراب کو سرکے پر بدلنے کے اوپر قادر ہو، تو وہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو اس واقعے سے ہمارا کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بس آئیں اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے، اللہ کی بارگاہ میں ایک بار کہیں تو صحیح، یا اللہ میں نے گناہوں کے اندر زندگی بسر کر دی، تیری خطا کرتا رہا، نمازوں کو چھوڑتا رہا، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا، دوسروں کی غیبتیں کرتا رہا، دوسروں کے اوپر تشدد کرتا رہا، یا اللہ آج میں تیری پناہ چاہتا ہوں، آج میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا یا الہ العالمین میرے سارے گناہوں کو بخش دے، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اب تک جھوٹ بولا اب نہیں بولوں گا، اب تک غیبتیں کی اب غیبت نہیں کروں گا، اب تک چوری کی اب چوری نہیں کروں گا، اب تک بدکاری ہوئی اب بدکاریاں نہیں کروں گا۔ آپ ایک مرتبہ ان لفظوں کو اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے کہیں تو صحیح، اللہ رب العزت آپ کی پوری زندگی کو تبدیل فرما دے گا۔ آج کے اس بیان سے میرے بتانے کا مقصد یہی ہے جو میں نے پہلی آیت کریمہ پڑھی تھی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ ہر انسان اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا رہے، اس کی تعریف کرتا رہے،
اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے کے اندر ڈال دیا، تو کیوں اس طریقے سے شرکس ہو کر پھرتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ تیرے سامنے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں آتی رہتی ہیں، پھر بھی تکبر کے طور پر تم مسجدوں سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج آجا مالک کے دہلیز کے اوپر، آج آجا مالک کی بارگاہ میں، پھر تجھے ایک نہ ایک دن تو ضرور آنا ہے، خود نہیں آئے گا تو تجھے 4 شخص اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ تو ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم خود اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اس وقت سے تو بہتر ہے جب 4 لوگ اٹھا کر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اللہ رب العزت بارگاہ میں دعا، اللہ رب العزت ہم آپ کو اس چھوٹی سی